نماز کے لیے اب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے ہاں مذہب میں مسئلہ واضح ہے. نور الیزا، قدوری، کنز الدقائق، شرح وقایہ، ہدایات، تمام معتبرات فتاوی، مطولات، مفصلات سب میں لکھا ہے کہ ہاتھ مرد کانوں کے نرموں تک اٹھائے اور خاتون کندھوں تک اٹھائے. تو مرد اور عورت کا فرق تو ہے. بعض لوگ کہتے فرق نہیں ہے تو پھر وہ پگڑی باندھتا ہے تو کوئی پگڑی باندھا اور دوپٹہ کیوں اڑائے، یا آپ بھی ٹوپی کی جگہ سر پہ دوپٹہ ڈال لیں. اللہ تعالیٰ نے فطری تکوینی طور پر مرد و زن کا فرق پیدا کیا ہے. بچے وہ دیتی ہے، آپ تو نہیں دیتے، ورنہ ایک سال آپ دے ایک سال وہ دے تاکہ برابر ہو جائے دونوں. شرم تم کو مگر نہیں آئی. مطلب یہ کہ تمام احکام میں اب ہاتھ ہم باندھتے ہیں تو فقہا کہتے ہیں کہ چنگلی اور انگوٹھا بائیں ہاتھ کی کلائی پر آ جائے اور یہ تینوں انگلیاں اوپر آئے اور یہ ہاتھ نیچے نہ لٹکے، اس کے نیچے ہی آئے اور آپ چھوڑ دیں اس کو. تحت السرہ خود بخود ہو گیا. ہاتھ باندھنے کے دو مذہب ہیں، تحت السرہ او فوق السرہ، یا ناف کے نیچے ہوں جیسے کثرت احناف جماہیر فقہاء کا قول ہے، یا ناف کے اوپر ہو. لیکن سینے پر مرد کے ہاتھ رکھنے کا اسلام میں کوئی جواز، کوئی روایت، کوئی درایت موجود نہیں. سینے پر ہمارے ہاں ہاتھ رکھنا خاتون کا کام ہے کیونکہ اس کے جو سینے ہیں ان کا ابہار اس کا پردہ ہے. تو ہاتھ، اور عورت ہاتھ باندھے گی بھی نہیں، ہاتھ اس طرح رکھے گی یوں. مرد کے لیے تو حکم یہ کہ ہاتھ یوں باندھ دینا. یہ عورت جو تادا ہو دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھ لے بس اس طرح اور چھاتیوں کے اوپر. یہ ساری تہذیب اور حسن سلوک، بہترین ڈسپلن وہ چل رہا ہے.